فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد نفسه من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، دیگر ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت اسلام پر اپنا خصوصی فضل اور احسان فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو رمضان کی بابرکت ساعتوں سے نوازا. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم الشان فضائل، برکات، فوائد اور ہم سب کی دینی، دنیاوی، اخروی مصلحتوں سے متعلق جو بھی چیزیں رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس مہینے تک اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی. ہماری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراز فرمائی. ہمیں 1 سال مزید صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ زندہ رکھا، جینے کی توفیق عطا فرمائی، یہاں تک کہ ہم اور آپ ماہ رمضان کی سعادتوں سے، اس کی برکات سے، اس کے نوازشات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اور اسے پورے شرح صدر کے ساتھ، دل کی کشادگی کے ساتھ، نفس کی کشادگی کے ساتھ، اور عملی طور پر اس مہینے کی عبادات، اس کے فرائض واجبات کے علاوہ سنن مستحبات کی ادائیگی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے، اور اللہ کی حمد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی فضیلتوں سے، اس کے برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اپنی گردنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے جہنم سے آزاد کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی جب تک ساری تمنائیں، ساری مرادیں، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہمیں حاصل نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مہینے سے دور نہ کرے، یہ مہینہ ہم سے رخصت نہ ہونے پائے. آمین رب العالمین. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ماہ رمضان یہ چل رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی موضوعات، جن موضوعات پر بھی گفتگو ہوتی ہے، وہ اسی مہینے سے متعلق، اس کے احکام سے، اس کے مسائل سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں اللہ کے کلام کی آیتوں میں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اور امت کے سلف صالحین کی زندگیوں میں اس مہینے کے سلسلے میں موجود ہیں، اور مختلف پہلوؤں سے ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں، اور اس مہینے کے سلسلے میں جو بھی باتیں بتلائی گئی ہیں اس سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ موضوعات اس سلسلے میں آتے ہی رہتے ہیں، اور ہم اور آپ احکام اور مسائل کے علاوہ اس وقت چونکہ ہم اور آپ اس مہینے کے پہلے عشرے سے گزر چکے ہیں، اور اس کا 1/3 حصہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اس لیے اب احکام اور مسائل وغیرہ کی ایسی ضرورت تو نہیں ہے جو عام طور پر مسائل پیش آتے رہتے ہیں. البتہ دیگر مسائل جو آگے آ رہے ہیں، آخری عشرے سے متعلق ہیں، اعتکاف وغیرہ سے متعلق ہیں، یا ایسے ہی صدقۃ الفطر وغیرہ اور دیگر مسائل، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو جمعے کی مناسبتیں آ رہی ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر جو اس طرح کے دروس اور پروگراموں میں گفتگو ہوتی ہے، وہ اس کے لیے موقع ہے، انشاءاللہ اس میں گفتگو ہوگی.
آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے چند باتیں اللہ کے کلام کی روشنی میں اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، امت کے سلف کے اقوال، ان کے فرمودات کی روشنی میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم سب غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں، اور بالعموم روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور یہ روزہ صرف اور صرف رمضان ہی میں نہیں ہے، رمضان میں تو یہ فرض ہے اور دین اسلام کا ایک ستون ہے، رکن ہے، جس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اور شرائط کے مطابق ہم سب کو اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے رکھیں اور اسے انجام دیں۔ لیکن روزہ جو عمومی طور پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ عبادت پورے سال میں کسی نہ کسی طرح سے موجود ہے۔ تو پورے سال میں پائی جانے والی یہ عبادت جو صوم ہے یا سیام جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں جو فرض کی حیثیت سے امت مسلمہ پر یہ لازم ہے، اس روزے کے سلسلے میں آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان میں اس کے سلسلے میں کس قدر فوائد اور کس قدر برکات اور کس قدر اس کے اندر منفعتیں، مصلحتیں اور ہم سب کی بھلائی کے لیے کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ بھی بہت ساری ہیں، لمبی ہے، تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن ہو سکتا ہے 2-4 باتیں، 6 باتیں وقت کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے ان باتوں کو آپ تک پہنچانے سے پہلے خود ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل مجھے سب سے پہلے اللہ کے کلام کی آیتوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے خود نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پھر اس کے بعد آپ تک یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں بطور تذکیر، بطور یاد دہانی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اگر کہیں دلوں میں یہ چیزیں یا طبیعتوں میں یہ چیزیں اگر کہیں اوجھل ہو گئی ہوں یا کہیں پسمردہ ہو گئی ہوں یا دھندلی ہو گئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نئے سرے سے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرما دے، اور ہم پھر تازہ دم ہو کر کے پورے حوصلے کے ساتھ، پورے اخلاص الہیت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خشوع اور خضوع کے پورے جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہینے کی عبادات کو انجام دینے کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اس مہینے کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں، اور یہ روزہ سراسر خیر ہے، سراسر برکت کا ذریعہ ہے، سراسر انسانی زندگی میں جو بھی انسانی زندگی کے خیر کے پہلو ہو سکتے ہیں سب اس روزے کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کی نعمتیں، جنت کا داخلہ، جہنم سے آزادی، دعاؤں کی قبولیت، مغفرت، توبے کی قبولیت، اور اس کے علاوہ سفارش اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن دنیوی زندگی کے اندر بھی بہت ساری مصلحتیں ہیں جو اس مہینے سے جڑی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پر آپ غور کر لیں، بلکہ آیت کریمہ کے ٹکڑے پر ہم جو روزے سے متعلق آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس آیت کریمہ، ان آیات کے ضمن میں جو ایک آیت کریمہ احکام بیان کرتی ہے، اس کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایسے تو اس آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا جو ہے، اس آیت کا جو سیاق ہے، اس کا جو سلسلہ کلام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے روزے کی فرضیت بیان فرمائی، پھر یہ بیان فرمایا کہ اگر عذر ہو، کسی کے ساتھ سفر پر ہو آدمی، یا مثال کے طور پر مریض ہو، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ جتنے دن سفر اور بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں، اس کے جتنے دنوں کے روزے وہ بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اور شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ جو روزہ طاقت کے باوجود، سفر پہ نہ رہنے کے باوجود، مریض نہ ہونے کے باوجود، فٹ رہنے کے باوجود، صحت مند اور اپنے گھر میں رہنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی چاہے کہ روزہ نہ رکھے تو اسے اجازت ہے کہ روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دے دے۔ یہ شروع اسلام میں تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، یہ حکم ختم ہو چکا ہے۔ اب جو روزے کے قابل ہے، صحت مند ہے، مریض نہیں ہے اور سفر پہ نہیں ہے بلکہ مقیم ہے، اپنے گھر پہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو وہ چیز پہلے ختم ہو، جو حکم تھا پہلے اجازت کا، وہ ختم ہو گیا۔ بہرحال یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لكم ان كنتم تعلمون، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کاش تم سمجھتے، کاش تم جانتے اگر اس چیز کو، اس کا تمہیں علم ہوتا، اس کا تمہیں شعور ہوتا اور اس چیز کو تم واقعی محسوس کرتے، تو واقعی یہ چیز محسوس کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم روزہ جو اللہ کی عبادت ہے، یہ تمہارے لیے سراپا خیر ہے، سراپا بھلائی ہے، سراپا بہتری ہے۔ اس کے اندر کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھوکا رہنے کا کیا فائدہ
فائدہ؟ پیاسا رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بلا وجہ ہمیں مشقتوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائی بہت سارے لوگ ہیں اس مسئلے کو سمجھتے نہیں اور دنیوی اعتبار سے تانے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اور دراصل ان باتوں کے ذریعے سے وہ اپنے لیے وبال جان کھڑا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ آج بھی ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں اور مقیم ہیں اپنے گھروں کے اوپر، کسی طرح کا کوئی عذر ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ بڑی تعداد ہے میرے بھائیوں، بڑی تعداد ہے جوانوں کی، طاقتوروں کی اور بلا جو غیر معذور لوگوں کی جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں بھائی روزہ آپ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ روزہ نہیں ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں، کیا آپ روزہ نہیں رکھتے؟ تو کہتا ہے کہ نہیں روزے سے نہیں ہوں۔ کیوں آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی بیماری ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی مشکل ہے؟ تو کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ پھر کوئی عذر ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں کوئی عذر تو نہیں ہے، پھر آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ بھائی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ میری جاب بڑی مشکل ہے، میری سروس بڑی مشکل ہے، اتنا دیر تک مجھے سب مشکل میں کھڑا رہنا پڑتا ہے، دھوپ کی شدت ہے، میرا کام دھوپ میں ہے، دھوپ میں مجھے کام کرنا پڑتا ہے، یا میرا بیوپار، میرا کاروبار اور میرا جو دھندا ہے، مثال کے طور پر بزنس ہے، اس کا انداز کچھ ایسا ہے، اس کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے مجھ سے روزہ نہیں ہو پاتا، میں روزہ نہیں رکھ پاتا، مجھے چکر آتی ہے، مجھے الٹی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے عذریں لنگ پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کاش وہ سمجھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کہ روزہ کتنی بڑی نعمت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، ایک انسان کی زندگی میں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اللہ کے فرائض و واجبات کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ روزہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سراپا بہتر ہے تمہارے لیے جس کے ساتھ عذر ہے اور وہ عذر کے ساتھ اسے رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو گے تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو روزہ سراپا خیر ہے۔ میرے بھائی بات لمبی نہ ہو جائے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں پابندی کے ساتھ کرتا رہوں، اکثر و بیشتر اس کا اہتمام کرتا رہوں، کوئی ایسی نیکی بتائیے، کوئی ایسا عمل صالح بتلائیے جس کا میں اہتمام کرتا رہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنه لا عدل له، علیک بالصوم فإنه لا مثل له۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا اہتمام کیا کرو، روزہ رکھا کرو، روزے کو لازم پکڑ لو، فإنه لا مثل له، کیونکہ روزے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، روزے کے مثل کوئی عبادت نہیں ہے، روزے کے عدل اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں کیا کہا؟ اس کے مثل کوئی عبادت نہیں ہے، اس کے جیسی اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے۔ آخر کیا روزے سے روزہ کی عبادت، یہ صوم کی عبادت نماز سے بھی بڑھ کر کے ہے؟ کیا یہ نماز سے بھی زیادہ فضیلت والی عبادت ہے؟ کیا نماز سے بھی اس کا درجہ بڑھ کر کے ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، اللہ کے اسلام میں نماز کا ہے۔ نماز کے بعد میرے بھائیوں زکوٰۃ کا ہے، اس کے بعد صوم رمضان کا ہے، اس کے بعد حج بیت اللہ عمرے کا مقام۔ ترتیب یہی ہے، درجات یہی ہے، ان عبادات کا مقام یہی ہے، ان ارکان کی ترتیب یہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ روزے کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ روزے کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا نقطہ ہے اس کے اندر؟ کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے کا اہتمام کیا کرو؟ موقع ملے تو نفل روزے رکھ لیا کرو، نفل کا اہتمام کر لیا کرو۔ فرض تو رکھنا ہی ہے میرے بھائی، فرض سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، الا کہ کسی کے ساتھ کوئی عذر ہو۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ روزے کی عبادت کی جو نوعیت ہے، یہ نوعیت ساری عبادات سے مختلف ہے، سب سے ہٹ کے ہے، سب سے الگ تھلگ ہے اس کا انداز۔ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ہٹے کٹے طاقتور جو روزہ رکھنے کے قابل ہیں، اس طرح کی عذر، اس طرح کے آزار پیش کر کے، ہیلے بہانے پیش کر کے، شیطانی حوالے دے کر کے، اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو پیش کر کے آسانی کے ساتھ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، روزے کو ضائع کر دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح وعیدیں آپ جانتے ہیں، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے کا مقام
इस्लाम बड़ा अजीब है, बड़ी ऊंची शान है रोजे की दीन इस्लाम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो इंसानी तबीयत को कंट्रोल करने का पावर है, जो इंसानी तबीयत को अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ने का पावर है, जो इंसानी नफ्स को बुराइयों से दूर रखने का पावर है, जो पावर जो कुव्वत इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, वो ताकत न नमाज के अंदर है, न हज ज़कात के अंदर है, न वो ताकत मेरे भाइयों किसी और इबादत के अंदर है। कुर्बानी और नजर नियाज के अंदर किसी इबादत के अंदर वो ताकत नहीं है। जो ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने इस नफ्स को कंट्रोल में रखने के लिए, इसे बुराइयों से दूर करने के लिए, इसे मासी से दूर करने के लिए, नफ्स की पाकीज़गी के लिए, इसकी तत्हीर और सफाई के लिए जो कुव्वत अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे में रखी है, वो किसी और इबादत के अंदर मौजूद नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया था, रोजा रखा करो, रोजे का एहतिमाम किया करो, इसकी जैसी कोई इबादत नहीं। मेरे भाई, इसीलिए आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में, और सब लोग इस हदीस को जानते हैं, मशहूर रिवायत अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से रिवायत करते हैं, यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल्लु अमल इब्न आदम लहु इल्ला सियाम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही यदउ तामहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली। अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम रिवायत करते हैं, अल्लाह से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, आदम के बच्चे के सारे आमाल, आदमी की सारी नेकियां, उसके सारे आमाल सालिहा सब उसके अपने लिए हैं, सिवाय रोजे के, कि रोजा मेरे लिए है। हम सब जानते हैं मेरे भाइयों, ना रोजे, नमाज, हज और ज़कात में कोई तफरीक नहीं है। ये सारी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं और अल्लाह ही के लिए अंजाम देनी चाहिए। इसका सिला बदला अल्लाह ही देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी आप ऐलान कर दीजिए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना जीना, सारी इबादत और सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। तो सब कुछ अल्लाह के लिए है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सिर्फ रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा, क्योंकि रोजा एक राज है बंदे और अल्लाह तबारक व तआला के बीच में। अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के बीच में एक भेद है, एक सिर है, एक राज है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे मोमिन के दिल में और अपने बीच में छुपा रखा है। इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई पहचान नहीं है कि हम रोजे से हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रोजे से हैं। एक मिसाल समझाता हूं मैं, एक ऐसी इबादत है जो किसी के सामने दिखाई नहीं देती है, जो नजर नहीं आती है। इंसान खाना खा के, पानी पी के, शहवत पूरी करके भी हमारे सामने खड़ा हो और कह दे कि हम रोजे से हैं, तो हम नहीं, कोई हमारे पास कोई पहचान नहीं है कि हम कह दे कि नहीं तुम रोजे से नहीं हो। इंसान का ईमान है, मोमिन का ईमान है और अल्लाह तबारक व तआला के लिए इखलास और लिल्लाहियत का जज्बा है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए, जबकि वो चोरी छुपे खा भी सकता है, चोरी छुपे पानी पी भी सकता है, तन्हाई में शहवत पूरी कर भी सकता है, लेकिन सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए वो खाना नहीं खाता, वो पानी नहीं पीता, वो शहवत पूरी नहीं करता। तो ये राज है कि नहीं अल्लाह तबारक व तआला के बीच में और बंदे मोमिन के दिल और उसकी तबीयत के बीच में। इसीलिए मेरे भाइयों, अलैका बिस्सौमी फइन्नहु ला इदला लहु, रोजा लाजिम पकड़ो, क्योंकि रोजे के जैसी कोई इबादत नहीं है। रोजे का इत्तिमाम करो, क्योंकि रोजे के बराबर कोई इबादत नहीं। मेरे भाइयों, ये नौइयत है रोजे की इबादत जो है, उसकी नौइयत, उसका अंदाज अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रखा है कि उसमें रियाकारी नहीं है। रखना होगा तो अल्लाह के लिए रखेगा, वरना चोरी छुपे खा रहा होगा, पानी पी रहा होगा और शहवत पूरी कर रहा होगा। लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं है उसके पास कि वो दिखावा करे। वो जबान से कह तो सकता है कि मैं रोजे से हूं, जबकि रोजे से ना हो, लेकिन बज़ाहिर उसकी हालत से कोई ये पहचान नहीं कर सकता कि वो रोजे से है या नहीं है। मेरे भाइयों, तो ये अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के दरमियान एक राज है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोजे के अंदर बड़ी मनफातें रखी हैं, बड़े फवाइद रखे हैं। मैं आपको बताऊं, इस रोजे के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत ये है कि ये रोजा इंसान की तबीयत के अंदर, इंसान के नफ्स के अंदर जो बुराई का जज्बा है, जो गुनाहों की लालच है, जो मासी और मुनकरात की तरफ मेरे भाइयों जो आगे बढ़ना और उसको करने की जो तड़प होती है इंसान के अंदर, उसको कंट्रोल में लाता है, उसको रोकता है। ये रोजा अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर ये ताकत रखी हुई है। इसीलिए मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, हमने बार बार इस बात को समझा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे की फर्जियत का असल मकसद
मकसद ही यही बताया है कि बंदे को हम तक़वे के रास्ते पर लगा दें। इसलिए नहीं रोजा फर्ज हुआ है कि एक महीने किसी तरह मुत्तकी बन जाए, किसी तरह नमाज को की पाबंदी कर ले जाए, किसी तरह कुरान पढ़ ले जाए, किसी तरह सदका और खैरात कर ले जाए, किसी तरह बड़ी मुश्किल से फराइज के अलावा क़यामुल लैल के लिए घंटे 2 घंटे खड़े हो जाए। सिर्फ रमजान तक के लिए नहीं है, इस रोजा इसलिए फर्ज नहीं हुआ है कि ताकि हम रमजान की हद तक मुत्तकी बन जाएं और जरा नेकी से महीने को गुजार दें। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, उम्मत मोहम्मद के लोगों तुम भी और तुमसे पहले जिन उम्मतों सारी उम्मतों पर रोजा फर्ज किया गया था, रोजे की फर्जियत का मकसद तुम्हारे ऊपर भी और तुमसे पहले उम्मतों के ऊपर भी लअल्लकुम तत्तकून, यही था कि तुम तकवा शिआर बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी में तकवा आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में नेकी का जज्बा पैदा हो जाए, तुम्हारी तबीयत से गंदगी की तरफ जो लालच पाई जाती है, अल्लाह तबारक व तआला इस रमजान के मदरसे की बरकत से, एक महीने की तरबियत का जो सीजन है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से तुम्हें तकवा शिआर बना दे, तुम्हें मुत्तकी बना दे, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे ज़हनों में और तुम्हारी तबीयतों में जो गंदगी की लालच पाई जाती है, बुराइयों का, मुनकरात का जो जज्बा पाया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे दूर कर दे और तुम्हें तुम्हारी तबीयत को नेकियों से अल्लाह तबारक व तआला आबाद कर दे। तो असल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रमजान की फर्जियत का मकसद यही मेरे भाइयों कि तकवा शिआर बन जाए। और हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किस तरह से समझाया है, इस मसले को आप समझें। आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बयान किया है। एक मशहूर रिवायत हम लोग जानते हैं, जिसको हम अक्सर बेशतर निकाह के मसले पर सुनते रहते हैं। उसमें अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुम अल-बाअता फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिल-बसर व अहसनु लिल-फर्ज व मन लम यस्तति' फअलैहि बिस-सौम फइन्नहु लहु विजाअ। जिस आदमी के पास ताकत हो उसे चाहिए कि निकाह कर ले, निकाह करने की वजह से उसकी निगाहें मस्त हो जाएगी, उसकी शर्मगाह महफूज हो जाएगी। और जिसे इसकी ताकत न हो, जिसे इसकी ताकत ना हो, निकाह से शर्मगाहों की हिफाजत होती, निकाह से निगाहें पस्त हो जाती है। ये बुराइयां अल्लाह तबारक व तआला निकाह की बरकतों से खत्म कर देता है। लेकिन अगर निकाह करने की ताकत ना हो तो इसका रास्ता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जिसके पास निकाह की ताकत ना हो उसे चाहिए कि रोजा रखे, नमाज का मकाम कितना ऊंचा है, लेकिन अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि फर्ज नमाजों के अलावा कसरत से 24 घंटे में नफल नमाजों का एहतिमाम कर लिया करना। तो तुम्हारी तबीयत में जो शहवत के जज्बात पाए जाते हैं वो सब कंट्रोल में आ जाएंगे या सब निकल जाएंगे। अल्लाह के नबी ने उसका रास्ता जो बतलाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहु अकबर फअलैहि बिस्सौम, उसे चाहिए कि रोजा रखे। और फिर वजह बतलाई लअल्लकुम तत्तकून की तफसीर सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से क्या फरमाया, फइन्नहु लहु विजाअ, क्योंकि ये रोजा उसकी शहवत को कुचलने का जरिया है। उसकी तबीयत के अंदर जो शहवानी मैलानात पाए जाते हैं, रुझानात पाए जाते हैं, उसको कुचल करके रख देगा ये रोजा, उसको कंट्रोल में रखेगा ये रोजा, और इंसानी नफ्स और इंसानी तबीयत काबू में आ जाएगी, बुराइयों की तरफ आमादा नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ी मनफात है इस रोजे के अंदर, और ये बहुत बड़ी मसलहत है रोजे के अंदर कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला के हम तक़ी बन जाए, तक़वा शिआर बन जाए, और इतना ज्यादा तक़वा उसके अंदर पैदा हो जाए, उसकी तबीयत में अच्छाइयां इस कदर भर जाएं, बुराइयां उसकी तबीयत से इस तरह दूर हो जाए कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब और अपने बीच में नेकियों की दीवार खड़ी कर ले और गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करने की दीवार खड़ी कर ले। और कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब ले और अल्लाह ताला पूछताछ करे और अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमें खड़े होने की जब नौबत आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अज़ाब से बचा ले जाए। ये तक़वा हमें अल्लाह के अज़ाब से बचाए, हमारे और अल्लाह के अज़ाब के बीच में दीवार बन करके खड़ी हो जाए। इसलिए ये तक़वा अल्लाह तबारक व तआला का बुनियादी मकसद है। उसके अलावा आप देखिए, इंसान के नफ्स को पाक करना, उसका तज़किया करना, इंसानी तबीयत को माँच करके उसे घस के सैकल करना, चमकाना, ये रोजे के मकासद में से एक बुनियादी मकसद है और रोजे के फायदे में से एक बहुत बुनियादी फायदा है। मेरे भाइयों, हमने अर्ज किया आपके सामने, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई अल्फाज में ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वस्सियामु जुन्ना, रोजा ढाल का काम करता है। रोजा किसका काम करता है? ढाल का काम करता है। जैसे तलवारों को रोकने के लिए मैदान कारज़ार में, मैदान जंग में जब तलवारों की बौछार होती है तो इंसान अपने दोनों हाथों में ढाल
ڈھال لے کر کے تلواروں کی ضرب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تلواروں کی مار سے کاٹ سے اپنے آپ کو سیف کرتا ہے۔ یہ روزہ انسان کو دنیاوی زندگی میں گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی احدکم من القتال، جیسے میدان جہاد میں، میدان کارزار میں، قتال میں جیسے تم اپنے ڈھال کو استعمال کر کے تلوار سے بچاتے ہو، ایسے یہ روزہ تمہارے نفسوں کی صفائی کرتا ہے، تمہاری طبیعتوں کو پاک صاف کرتا ہے، اس کا تزکیہ، اس کی تطہیر کرتا ہے۔ یہی فائدہ ہے میرے بھائی روزے کا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ تو دنیا میں ہم گناہوں سے بچیں گے، تو یہی روزہ گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق قرار دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنۃ یستجیب بها العبد من النار، روزہ یہ ڈھال ہے، اس کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ انسان چاہے اگر تو انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آج ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں کس قدر کھانے پینے سے متعلق منکرات پائے جاتے ہیں میرے بھائیوں، کس قدر منکرات پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر تو سگریٹ، بیڑی ہے، تمباکو ہے، نشہ آور اشیاء ہے، گووا ہے، گٹکا ہے، نشوار، حشیش، بھنگ اور نہ جانے کیسے کیسے منشیات ہمارے سماج کے اندر پھیلے ہوئے، اور ہمارے مسلمان بھائی جوان ہو کہ بوڑھے ہوں اسے استعمال کرتے ہیں، اسے کھاتے ہیں۔ یہ روزہ ڈھال ہے، دونوں چیزوں کو اکٹھا کر لو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ روزہ اپنا اثر دکھا کے رہے گا اور ہم تقوی شعار بن کے رہیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے اس بات کو سمجھ لیا ہے، یہ روزہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں ایک راز ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں سچا ہو جائے، پہلے یہ طے کر لے، پہلے یہ ثابت کر کے دکھائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں سچا ہوں، سچی طبیعت سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ روزہ اس کے لیے ڈھال کا کام کرے گا اور وہ گناہوں سے بچے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ سے بھی بچا سکے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ بندہ پہلے اپنے اور اللہ کے بیچ میں سچا تو بن کر کے دکھائے۔ انسان سوچتا ہے کسی طریقے سے یہ 12-14 گھنٹہ گزر جائے، اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے میرے بھائی، اسے ایک کھجور میسر آئے کہ نہ آئے، اسے ایک گھونٹ پانی ملے کہ نہ ملے، بس جیسے ہی اسے موقع آتا ہے وہ کنارے نکل کر کے بیڑی اور سگریٹ جلا کر کے اور پھر وہ دھوئیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صورتحال آج ہم مسلمانوں کی، ایسا لگتا ہے کہ بڑی مشکلوں سے ہم نے 14 گھنٹے گزارے ہیں۔ ہم نے کوئی دین پر احسان کیا ہے، ہم نے کوئی اسلام پر احسان کیا ہے، ہم نے بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو سگریٹ، بیڑی اور تمباکو سے 14 گھنٹے بچا کر کے ہم نے اسلام کے قلعہ، اسلام کے رکن روزے کی حفاظت کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو روزہ تقویٰ نہ پیدا کرے۔ ہم بڑی مشکلوں سے وقت گزارنے جائیں اور ہم سوچیں کہ بس کسی طریقے سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں سچا نہیں ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا تو 1 مہینے کی تربیت کا یہ مدرسہ، یہ روزہ، رمضان کا یہ موسم، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کرنے کے راستے پر لگا دیتا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا۔ وہ اپنے آپ کو رمضان کے روزوں کے ڈھال سے، ان ساری گندگیوں سے، ان ساری پلیدگیوں سے، ان ساری برائیوں سے، سارے منکرات سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں کھڑے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ الصوم الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي۔ نقطہ سمجھ لینا، شہوت کا معنی یہ نہ سمجھنا کہ شہوت کا مطلب صرف اور صرف بیوی سے ملاپ ہے، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ شہوت کا لفظ عام ہے، وہ حرام چیز کی شہوت، ساری حرام چیزوں کی شہوتیں سب کی سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ساری نیکیاں بندے کے اپنے لیے ہیں، سوائے روزے کے روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلی، یہ میرا بندہ، یہ مسلمان اپنا کھانا میرے لیے چھوڑتا ہے، اپنا پینا میرے لیے چھوڑتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، وشهوته، اور اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنی منمانیوں کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، اپنی منچاہیوں کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھوکا پیاسا رہو اور بیوی کے پاس نہ جاؤ روزہ ہو جائے گا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، جو جہالت کی حرکتیں کرنا نہ چھوڑے، جو گالی گلوچ اور بکواس کرنا نہ چھوڑے، جو لڑنا جھگڑنا نہ چھوڑے، اسے بلا وجہ اپنے آپ کو اللہ کے نام پر بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی من چاہی چیزیں اپنی مرضی ہے، اپنی چاہت کے مطابق گالی دیتا ہے، جب چاہتا ہے بہت اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، جب چاہتا ہے غیبت کرتا ہے، جب چاہتا ہے چغلخوری کرتا ہے، جب چاہتا ہے جھوٹی گواہیاں دیتا ہے۔ یہ سب شہوتیں ہیں اور ان ساری شہوتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ صرف اور صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے، یا صرف شہوت جو حلال شہوت ہے بیوی سے گلاب کی اس سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ نہیں نہیں، بلکہ تمام تر وہ شہوتیں، وہ تمام تر خواہشات، وہ تمام تر جی میں آنے والی چیزیں، لالچ والی چیزیں جس کے اسلام میں گنجائش نہیں ہے، جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ میرے بھائی، تو نفس کو پاک کرنے کے لیے روزہ آتا ہے، نفس کی تطہیر کے لیے روزہ آتا ہے، اس کو مانجنے کے لیے اور اس کو روشن کرنے کے لیے، چمکانے کے لیے روزہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیس الصیام من الاکل والشرب، لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، وَإِنَّمَا الصَّوْمُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَالْإِثْمِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلکہ روزہ نام ہے اپنے آپ کو فضول سے بچانے کا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا، اپنے آپ کو گالی گلوچ سے بچانے کا، اپنے آپ کو غیبت اور چغلخوری سے اور سارے منکرات سے بچانے کا نام روزہ ہے۔ تو نفس کی پاکیزگی کا نام روزہ ہے، نفس کی پاکیزگی اور تطہیر کے لیے روزہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اسی حدیث کے تناظر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک وجوارحک، کہتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو صرف اور تم پیاس سے اور بھوک سے اور شہوت سے نہ بچاؤ اپنے آپ کو، بلکہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارا کان بھی روزہ رکھے، اس کان کا غلط استعمال نہ کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ 14 گھنٹے کا وقت کیسے پاس ہوگا، ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، تمہارے پاس ٹائم ہے کہاں جو پاس کرنا چاہتے ہو؟ کس چیز میں لگے ہو تم؟ کس چیز میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو؟ مسلمان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ مسلمان کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اس کے اذکار میں، کار خیر میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں، ہر طرح سے اس کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں سے لبریز رہنا چاہیے۔ کسی کو فائدہ پہنچائے، کسی کو نفع پہنچائے، کسی کی مدد کرے، ہر طرح کا خیر اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ مومن کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، مومن سراپا بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ہر کام اسے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے ایئر فون کان میں گھنٹوں لگا کر کے رکھتے ہیں، لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں، لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوگ نہ جانے کیسی ویڈیو اور کیسی آوازیں سن کر کے کانوں کو لذت پہنچاتے ہیں۔ ان کا سوچنا یہ ہے کہ ہمیں وقت پاس کرنا ہے، وقت گزارنا ہے اور بھوکا پیاسا رہنا ہی اصل کام ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ ہم بھوکے رہ جائیں، پیاسے رہ جائیں اور کسی طریقے سے یہ 12-14 گھنٹے کا ٹائم ہم گزار دے جائیں۔ کچھ لوگ کھیل میں لگے رہتے ہیں اور مجھے تو ایسا لگتا ہے، میرے بھائی میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں مناسبتوں پر، کہ ایسا لگتا ہے مسلم آبادیوں کے اندر کہ رمضان کا موسم کیا آیا کہ کھیل کا موسم آ گیا۔ گلیوں میں چلنا مشکل کر رکھا ہے ظالموں نے۔ بڑوں کی بات کرتا ہوں، جوانوں کی بات کرتا ہوں، بچے تو بچے ہیں خیر، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کھیل کا موسم آ گیا۔ کرکٹ کا جب دیکھو تب گلیوں میں لوگ کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، لوگ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، لوگ اور نہ جانے لوگ چیس کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل کر کے اپنے ہاتھ کو سور کے خون میں اور اس کی گوشت میں لطمت کر رہے ہیں۔ ان کا سوچنا یہ ہے کسی طریقے سے غروب آفتاب کا وقت آ جائے، کیسے بھی یہ وقت گزرے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا احسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ویسے کرو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو لغو کرنا نہ چھوڑے، جو جھوٹی گواہی دینا، فضول باتیں کرنا اور جہالت کی حرکتیں کرنا نہ چھوڑے، اسے اللہ کے نام پر بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی، اسی بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رب صائم ليس من صيامه الا الجوع والعطش
وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کے روزے کا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے. صرف یہی حاصل ہوتا ہے کہ 14 گھنٹے سے بھوکا ہے، کھانا نہیں کھایا، 14 گھنٹے سے پیاسا ہے، پانی نہیں پیا، اس کے سوا انہیں اپنے روزے کا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ سارا وقت اس نے فضول میں ضائع کیا ہے، کھیل کود میں ضائع کیا ہے، آنکھوں کو غلط کام میں لذت پہنچایا ہے، ہاتھوں کو غلط استعمال کیا ہے، کانوں کا غلط استعمال کیا ہے، وقت کا غلط استعمال کیا ہے. میرے بھائیوں، وقت کی بات آ گئی، میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کی ساعتوں، اس کی گھڑیوں اور اس کے سیکنڈوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین. میرے بھائیوں، امت کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور امت کے علماء، امت کے محدثین اور فقہاء، مفتیان، اعیان، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو، مطالعہ کرو. اتنا زیادہ ان کے یہاں اس وقت کی اہمیت تھی کہ جو چیزیں دین کی ہیں، کار خیر کی ہیں، یعنی دین کی مجلسیں ہیں، دین کی مجلسیں ہیں، درس ہیں، دروس ہیں، حلقات علم ہیں، فتوے کی مجلسیں ہیں، مسائل بتانے کی مجلسیں ہیں اور کتاب و سنت کے مذاکرے ہیں، ان ساری مجلسوں کو بالکل سمیٹ کر کے محدود کر دیا کرتے تھے اور پورے طور پر اپنا وقت اللہ کے کلام کی تلاوت میں لگا دیا کرتے تھے. ان کے پاس وقت نہیں تھا، یہاں تک وقت نہیں تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے کام یعنی کار خیر علم کی مجلسوں کو بند کر کے اسے بہت ہی سمیٹ کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے. میرے بھائی، ان کے پاس وقت نہیں تھا. ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہمیں کھیل کود میں، لغو میں، فضول میں، لعب میں اور میرے بھائیوں منکرات میں، حرام میں ضائع کرنے کی نوبت آ جاتی ہے. یہ صورتحال ہے ہماری حالت. میرے بھائیوں، جو نفس کی پاکیزگی روزے سے پیدا ہوتی ہے اور میرے بھائیوں اس روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ روزہ اللہ اکبر ہمارے دلوں میں ان بھوکے پیاسے غریبوں، فقیروں اور فاقہ کرنے والوں، فٹ پاتھوں پر غربت و فقر کی زندگی گزارنے والوں کے سلسلے میں، جنہیں ایک وقت کی نانے شبیرہ میسر نہیں ہوتی ہے، انہیں ایک ٹائم کا کھانا میسر نہیں آتا ہے، غربت کے اس سطح پر زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم سخت چلچلاتی دھوپ میں 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. الحمدللہ اس روزے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان غریبوں کے پیٹ کا بھی خیال کریں. ہمیں احساس ہو کہ ہم نے 1 مہینہ روزہ رکھا ہے تو ہم نے کس قدر گرمی کی شدت میں پیاس برداشت کی ہے اور بھوک برداشت کی ہے. یہ غریب تو سالہ سال زندگی بھر بھوکمری کی زندگی گزارتے ہیں، فاقہ کشی کی زندگی گزارتے ہیں. ان کی بھوک کا ہمیں بھی ذرا احساس ہو جائے، ان کے پیاس کا ہمیں بھی احساس ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو اور ہم اپنی جیب سے جلدی سے پیسے نکال کر کے اس غریب کے پیٹ بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے ذریعے سے انسان بھوک برداشت نہ کرے، پیاس برداشت نہ کرے، یعنی بھوکا پیاسا رہنے کی نوبت نہ آئے. الحمدللہ اللہ کی نعمتوں میں گھومتا کھیلتا رہے، آشائش میں زندگی گزارے، پیٹ بھر کر کے آسودہ رہے، پی کر کے سیراب رہے. اسے کسی بھوکے کے بھوک کا احساس نہیں ہوتا، کسی پیاسے کے پیاس کا احساس نہیں ہوتا. اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ روزہ تاکہ مسلمانوں، دولت مندوں، تمہیں احساس ہو کہ ان غریبوں کا پیٹ کیسے گزرتا ہوگا. یہ سال روزے کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے، یہ ایسی قسم کرسی کی زندگی گزارتے ہیں. تو ہمیں احساس دلانے کے لیے میرے بھائی اسی لیے آپ دیکھیں اس ماہ رمضان کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ و انفاق کا بڑا اہتمام فرمایا ہے، اس کے حکم کا بڑا اہتمام فرمایا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام کی وہ روایت، اس میں صحابی رسول بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کان اجود الناس بالخیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں، لوگوں کو دینے میں، لٹانے میں ویسے بھی سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے. لیکن یہ فیاضی، یہ سخاوت اور یہ دریا دلی اس وقت حد سے زیادہ پڑ جایا کرتی تھی جب رمضان میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کا مذاکرہ کرنے کے لیے جبریل امین تشریف لایا کرتے تھے. تب تو آپ اتنا زیادہ
सकी हो जाते थे, इतना लुटाते थे, इतना लुटाते थे, कान ला यख्शल फक्र, कि आप फकीरी मुहताजी का डर नहीं महसूस करते थे। ये नहीं सोचते थे कि इतना दे दूंगा तो फकीर हो जाऊंगा, मुहताज हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी 9 बीवियों का क्या होगा, आपको इसकी परवाह नहीं होती थी। कान अजवदा बिल खैर मिन अर्रीहिल मुरसला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की सखावत और दरिया दिली, इंफाक फी सबीलिल्लाह, सदका और खैरात के हवाले से सहाबी रसूल बयान करते हैं, आप इतना सखी होते थे जैसे तूफान की तरह से सारी दुनिया में हवा चले और सारी दुनिया में अपना खैर और अपनी भलाई पहुंचाती रहे, ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरिया दिल हो जाया करते थे, सखी और फैयाद हो जाया करते थे। रोजे का एक मकसद ये है कि इन गरीबों के पेटों का ख्याल करें, इनकी फक्र फाक़े का ख्याल करें, इनकी मुहताजी का एहसास हमारे दिलों के अंदर हो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये बुनियादी फायदा। और दूसरी बात ये, एक और बातें तो बहुत सारी, एक बात और है, इस रोजे के फवाइद में से दुनियावी फवाइद में एक फायदा और बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है और बड़ा ही बहुत ही बुनियादी फायदा, वो ये है कि आज कसरत अक्ल जिसको कहा जाता है, यानी ओवर ईटिंग जिसको आजकल मेडिकल वाले कहते हैं, यानी खाना जितना तबीयत को, जितना पेट को मतलूब है, आसूदगी के लिए जितना मतलूब है, उससे ज्यादा खाना, मेरे भाइयों, ये आमतौर पर माहौल बन चुका है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने आशाइश दी है, हम बड़ी फरावानी के साथ जिंदगी गुजारते, खाते पीते हैं, इसमें कोई रियायत नहीं करते, हत्ता कि अपनी सेहत को भी खराब कर लेते हैं माजरत के साथ। बहरहाल अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुने और महसूस करें कि रोजा इस हवाले से किस कदर इक्सीर का काम कर सकता है, हमारी सेहत के हवाले से, हमारी आफियत के हवाले से, हमारे जिस्म की सलामती के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला की ये इबादत रोजा किस कदर कीमती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन की एक रिवायत, जो सही रिवायत है, उसमें बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मा मलआ इब्नु आदम या मा मलआ आदमियुन विआअन शर्रम मिन बतन, आदम के बच्चे ने, यानी आदमी ने अपने पेट से बदतर कोई बर्तन नहीं भरा है, किसी आदमी ने कोई बर्तन ऐसा नहीं भरा है जो उसके पेट से ज्यादा बुरा हो, शर हो। सबसे बदतरीन बर्तन अगर हम भरते हैं तो ये हमारा पेट है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे भरना और मतलब ज्यादा से ज्यादा खाना और उसे लोड कर लेना, अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे बदतरीन बर्तन कोई नहीं है जिसे आदम का बच्चा भरता है। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये फार्मूला, ये उसूल देखे, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ये बातें बातों तक न रहे, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें और आपको इसे अपनी जिंदगी में अमली शक्ल देने की तौफीक अता फरमाए, इसे बरतने की तौफीक अता फरमाए। और इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कोई माहौल पे तबसरा कर रहा हूं, ये तिब्ब नबवी है, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्ब है, आपका मेडिकल फार्मूला है, और दुनिया की कोई ताकत इसकी तासीर को और इसकी हकीकत को और इसके नेक नतीजे का इसका इनकार नहीं कर सकती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहस्ब इब्न आदम लुक़मातुन युक़िमन सुल्बहु, आदम के बच्चे के लिए चंद लुक़मे काफी है जो उसकी कमर सीधी रख सके। अगर आदमी को खाने के लिए न मिले, फाका करे, मुहताजी की जिंदगी गुजारे तो उसकी कमर सीधी नहीं रहती, तो ऐसा भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला उसे इतना खिलाने की, खाने की तौफीक दे कि उसकी कमर सीधी रहे, लेकिन अगर ज्यादा हम अपने पेट को भर ले तो भी कमर सीधी नहीं रहेगी, अपने आप को हम मरीज बनाने के, बीमार कर लेंगे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? बेहस्ब इब्न आदम लुक़मातुन या उकुलातुन युक़िमन सुल्बहु, चंद लुक़मे चाहिए उसे जिससे उसकी कमर सीधी रहे, उसकी रीढ़ की हड्डी तरी वो चले फिरे, खड़ा रहे, इबादत कर सके, अपने काम काज कर सके, इतने के लिए इतना काफी। फ़इन कान ला महला, अगर इससे ज्यादा की उसे जरूरत होगी तो उसे चाहिए कि इस फार्मूले पर अमल करें। 3 बातें अल्लाह के नबी ने फरमाया, फसुलुसुल लितामिही व सुलुसुल लिशराबिही व सुलुसुल लिनफसिही, अगर चंद लुक़मों से ज्यादा उसे जीने के लिए जरूरी है तो उसे चाहिए कि इस फार्मूले पर अमल करें। पेट का 1/3 हिस्सा खाने के लिए हो, पेट का 1/3 हिस्सा पीने के लिए हो, व सुलुसुल लिनफसिही, और 1/3 हिस्सा सांस लेने के लिए हो। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मेडिकल फार्मूला, ये तिब्ब नबवी है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। मेरे भाइयों, आप देखें कि अल्लाह के नबी की हिदायत है,
ہم اسے عام طور پر تو نہیں برتتے ہیں، اسے عملی شکل نہیں دے پاتے ہیں، لیکن یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی شکل میں، چاہے نفلی حالت میں آئے، نفلی صورت میں آئے، یا رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ ہم روزہ رکھیں، الحمدللہ اس پر ہم جب کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فائدے پر، اس کے نتیجے پر جو صحت اور تندرستی کی ضمانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فائدہ ہمیں روزے سے حاصل کرنا، ہمیں یہ روزے سے فائدہ حاصل ہوگا، ملے گا میرے بھائی۔ تو یہ ہے میرے بھائی، اور اس کے علاوہ آخرت کے اندر تو بہت سارے فائدے، بہت سارے فائدے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا، جو سب سے بڑا فائدہ ہے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی الجنت لبابا یقال له ریان يدخل منه الصائمون فاذا دخلوا اغلق عليهم فلم يدخل بعدهم احد يقال اين الصائمون فقاموا فدخلوا من هذا الباب ثم اغلق عليهم كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص کیا گیا ہے، اس دروازے سے صرف جنتی داخل ہوں گے، جنتیوں کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ سارے روزے دار جب اس جنت کے دروازے، جنت کے ریان نامی گیٹ سے داخل ہو جائیں گے، اغلق دروازے کو بند کر دیا جائے گا، فلا يدخل منه احد، پھر اس سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ یا زحزح اللہ وجهه عن النار 70 خریفا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اس ایک دن کے روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کے لیے جہنم سے دور فرما دے گا۔ میرے بھائی، روزے کی برکتیں کم نہیں ہیں، بے حساب برکتیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو روزے سے دور رکھا ہوا ہے۔ اگر ہمیں کھانا میسر رہے، ہمیں پینا میسر رہے، تو ہم آسانی سے روزہ رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور بادشاہ تو اس قدر باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، روزہ وہ رکھے جس کے پاس پینے کے لیے نہ ہو۔ ہمارے پاس کھانے پینے کی فراوانی ہے، زندگی کے اسباب و وسائل ہے، ہمیں بھوکمری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو بہرحال لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت کے حصول کے لیے، جنت کے ریان گیٹ سے داخل ہونے کے لیے ہمیں اس روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ساتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت سمجھ کر کے، غنیمت سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی برکتیں، ان للصائم عند فطره لدعوۃ المعذور، اس مہینے کی طرف دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں کتنے لوگ شکوے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ زندگی میں بڑی مشکلات ہیں، ہمارے ہاں یہ مشکل، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ یہ روزے کا موسم، رمضان کا موسم، دعاؤں کی قبولیت کا موسم، اللہ سے دعائیں کرو، اپنی تمناؤں مرادوں کا سوال کرو۔ روزہ افطار سے پہلے جو وقت سب سے زیادہ ہم کھانے پینے اور اس کی سیٹنگ، اس کی ترتیب میں ضائع کر دیتے ہیں، یہ لاؤ، یہ لگاؤ، ایسا کر دو، یہ ترتیب بنا دو، اس میں ہم ضائع کرتے ہیں۔ وہی وقت ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اور ایسا مانگنا جو اللہ رد نہیں کرتا ہے، ماں ترت، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ القرآن والصیام یشفعان للعبد، یہ روزہ ہماری سفارش کرے گا۔ آج سفارش کے لیے ہم مرتے ہیں، اگر سارے راستے بند ہو جائیں، بدعملیاں غالب آ جائیں، بدعقیدگیاں غالب آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارشی بنا رکھا ہے، یہ روزہ سفارش کرے گا۔ اے اللہ، کہے گا اللہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا پیاسا رکھا، تیری رضا کے لیے بھوکا پیاسا۔ قرآن آئے گا، کہ اللہ اس نے قیام اللیل کیا، راتوں کو تلاوت کرتا رہا، میں نے پوری رات اسے سونے نہیں دیا، اللہ اس کے حق میں سفارش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، اس روزے اور قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے کا حق دے دے گا، اور یہ سفارش کر کے اپنے بندے کی مغفرت، اپنے ساتھی کی مغفرت کروا دیں گی۔ میرے بھائی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کی منفعتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لمحے کو جانے نہ دیں، ان ساتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے
صحیح کام میں، کار خیر میں، اجر اور ثواب کے کام میں، اللہ کی رضا کے کام میں استعمال کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، مناجات کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ ساتھ ہر طرح سے ہر سال کی طرح سے آئے اور چلی جائے، آتی ہے چلی جاتی، اس سال بھی آئی ہے چلی جائے، ایسا نہ ہونے پائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.